اللہم صلی علی محمد۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے عورتوں کا غیر شرعی بناؤ سنگھار۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائیں اور ان عورتوں پر جو جوڑا لگوائیں، اور لعنت فرمائی جسم گودنے یا گدوانے والی پر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ارکان اسلام کو ماننا اور اس کی پابندی لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مردوں کے لیے نبی اور رسول نہیں تھے، بلکہ آپ نے عورتوں کی برابر اصلاح فرمائی ہے۔ ہر زمانہ میں خواتین لازمی توجہ کا مستحق رہی ہیں، خصوصاً موجودہ دور میں، کیونکہ اب مسلم خواتین سے ان کی عزت و ناموس کو ختم کرنے اور ان کو اپنے مقام و مرتبہ سے گرانے کے لیے مختلف طریقوں سے ان پر شلوار کی جا رہی ہے، عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو ان تمام خطرات سے آگاہ کیا جائے اور ان کے لیے راہ نجات کی نشاندہی کی جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی جسمانی زینت و آرائش کی، جو کہ غیر شرعی ہے، یعنی کہ شریعت کے خلاف ہے۔ عورتوں کے مخصوص اور ان کی مناسب عادات فطرت میں سے ہیں۔ ان میں ناخن کا تراشنا ایک ضروری چیز ہے۔ یہ عادت فطرت میں ہے، جس کا ذکر حدیث نبوی میں بھی آیا ہے۔ ناخن کاٹنے میں نظافت اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، جبکہ ناخنوں کو بڑھانے میں بدشکلی اور درندوں سے مشابہت، ان کے نیچے پانی کا نہ پہنچنا، ان کے اندر گندگی اور غلاظت کا جمع ہونا، یہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سنت سے ناواقفیت اور کافر عورتوں کی نقل کی وجہ سے آج مسلم خواتین بھی ناخن بڑھانے کی وبا میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھوں کو تراشنا، ناخنوں کا کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ناخن کب تراشے جائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جمعہ کے دن ناخن ضرور تراش لیے جائیں۔ ہاں، آپ کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں، جمعہ کا دن ضروری نہیں ہے۔ جمعے کے دن کا صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن انسان خاص طور پر جمعہ کے لیے تیار ہوتا ہے، تو غسل سے پہلے ناخن تراش لیے جائیں تو اچھا ہے۔ ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھانا جائز نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے، سر کے بال منڈانے کے لیے 40 دن کی حد مقرر فرمائی گئی۔ اس لیے 40 دن تک آپ ناخن رکھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح زیر ناف اور بغل کے بال کی صفائی بھی عورتوں کے لیے مسنون ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ زیادہ بہتر ہے ہر ہفتہ اس عمل کو انجام دیا جائے اور 40 دن سے زیادہ انہیں نہ چھوڑا جائے۔ مسلم خواتین کا سر کے بالوں کو بلا ضرورت کٹوانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال کٹوانے سے منع فرمایا ہے۔ مسلم خواتین کا اپنے بالوں کو جڑوں کی حد تک چھوٹا کروانے کا جو ایک رواج بڑھتا جا رہا ہے، دراصل یہ فرنگیوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کے بالوں کی مکمل حفاظت کریں، ان کی چٹیاں بنا کر رکھیں، انہیں سروں پر اور سر کے پچھلے حصہ پر اکٹھا کر کے باندھنا جائز نہیں۔
اگر خاوند عورت کو بال چھوٹے کروانے کا حکم بھی دے تو اس کی اطاعت عورت کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ہماری آج کی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائیں اور لگوائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے پچھلے حصے پر اونچا سا کر کے باندھ لیتی ہیں یا بازار سے بنا ہوا لے کر جوڑا سر پر سیٹ کر لیتی ہیں، تو جو لگانے والی ہے وہ بھی اور جو لگوانے والی ہے وہ بھی، ان دونوں عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی کی ایک شکل وگ ہے جسے آج کل ایکسٹینشن بولتے ہیں، یعنی کوئی عورت اپنے سر میں کسی غیر کا بال لگاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور حدیث میں گودنے اور گدوانے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے بعض عورتیں اپنے جسم پر مختلف قسم کے نقش و نگار بنا لیتی ہیں، طرح طرح کے ٹیٹوز بنوا لیتی ہیں، تو وہ بھی حرام ہیں۔ لہٰذا مسلم خواتین کو ان سب باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ان عورتوں کا جو اپنے خیال میں خود میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اپنے آئی بروز کے بالوں کو صاف کرتی ہیں، ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ عمل در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنے کے مترادف ہے، جس کے بارے میں شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کا حکم دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء اس میں ہے، اور میں ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ اسی طرح بعض عورتیں دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے انہیں باریک کروا لیتی ہیں یا درمیان میں مصنوعی خلا پیدا کروا لیتی ہیں، ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہاں، اگر دانتوں میں کوئی بد شکلی ہو اس کو دور کرنے یا ان میں کوئی کیڑے پیدا ہو جائیں ان کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی آپریشن کی ضرورت پڑ جائے اور اصلاح کی ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عورتوں کے جب بال سفید ہو جائیں تو وہ کیا کریں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بال سفید ہو گئے ہیں تو انہیں آپ سیاہ رنگ کے علاوہ کسی بھی دوسرے رنگ سے رنگ سکتی ہیں، کیونکہ سیاہ خضاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ خواتین زیب و زینت کے لیے مختلف قسم کے زیورات کا استعمال کرتی ہیں، لیکن ان کو محرم کے علاوہ دوسرے اجنبی لوگوں پر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو چھپائیں گی، خصوصاً جب وہ گھر سے باہر نکلیں تب، کیونکہ تب مردوں کی نگاہیں زیادہ ان پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، تو تب وہ مکمل پردہ کے ساتھ باہر نکلیں گی، ورنہ فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔